وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے مالک جو سبحان اللہ کی اونچی آواز سے صدا لگاتا ہے اسے مدینہ الرسول کی زیارت نصیب فرما۔ جو اس سے بھی اونچی آواز میں صدا لگائے گا خالق اسے کعبے کے طواف کا شرف بھی نصیب فرما، اور جو اس سے بھی اونچی آواز کو رکھے گا اپنی زبان کی نوک پہ وقت آخر ہو محمد کا دیدار بھی نصیب فرما دینا۔ سنی ستے رہی نے جگانا پڑنا ہے، میٹھی میٹھی آواز میں سو جاتے ہیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ اللہ کرے ہمارے مقدر جاگے، ہمارے بابا جی چلے گئے لیکن ہمیں جگا کے گئے ہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ، یا کہ سبحان اللہ۔ شفیع مطاع نبی کریم جسیم نسیم قسیم وسیم، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ اونچی آواز سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ تیرا جوش جب عروج کو جائے گا پھر ہمارا سفر مدینے کو، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، آؤ اس شاخ سے کہہ دو چلو سوئے حرم، کیونکہ عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھلے نہیں ہونا، تھلے ٹور جائے گا تو پھر تجھے ٹور ہی جانا میں اچھی ساری کہو ذرا سبحان اللہ۔ محفل جاگ گئی ہے، اب بندے جاگے ہیں، انشاءاللہ جانے کا مزہ آئے گا، سفر مدینے کا ہے۔ مٹی پنجاب کی ہے، کلیجوں میں نور گنبد خضرا کا نظر آتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کعبے کے دروازے کے سامنے، ادھر دیکھیے میری طرف، کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مالک تیری اتنی حمد اتنی ثنا، جتنے تیرے احسانات ہیں جو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ پھر کہتا ہے، مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، پھر کہتے ہیں تیری اتنی حمد اتنی تعریف اتنی ثنا تیری کہ جتنی تیری نعمتیں ہیں چاہے مجھے ان کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مالک تیری اتنی تعریف اتنی ثنا اتنی حمد جتنی تیری مخلوق کے بندے ہیں، تیری مخلوق میں ہر چیز ہے، مالک اتنی ثنا چاہے مجھے پتا ہے اس مخلوق کا کہ کتنی ہے یا کتنی نہیں، مجھے پتا ہے یا نہیں۔ بندے نے 3 بار تعریف بولی، اب ہوا کیا، وہ حج کر کے واپس آ گیا، اگلا سال آیا، حج کرنے کے لیے گیا، کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے پھر جب وہی صدا بلند کرنے لگا، اب تیرا نعرہ سبحان اللہ کا میں سننا چاہتا ہوں، جب کہنے لگا تعریف حمد ثنا مخلوق جتنی نعمتوں جتنی تیری شان جتنی جب کہنے لگا تو آواز غیب نے اس بندے کو جھنجھوڑا، کہا پچھلی مرتبہ جو تو نے کہا تھا تیرے کہنے پہ میرے فرشتے ثواب لکھنے پہ لگ گئے تھے، سال گزر گیا ہے۔ اور گج کے کہو سبحان اللہ یار، سال گزر گیا ہے اور تیرا تو ثواب پچھلا ختم نہیں ہوا، پچھلا ثواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ فرشتے اتنے زور بازو سے چلا رہے ہیں قلم، جو اکتے نہیں تھکتے نہیں ادھر ادھر بھی جاتے نہیں، جو کھاتے پیتے بھی نہیں سوتے بھی نہیں، جاگتے ہی رہتے ہیں جاگتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے تعریف کی تو سال پورا گزرا، اس کا ثواب ختم نہ ہوا۔ اسی محفل جو اونچی ساری کہنا سبحان اللہ۔
اگلے سال تک محفل تو یاد رہے گی نا, پتہ تو چلے گا محفل کی تھی. کہاں کی ہے؟ چھت پہ. کہاں کی ہے؟ عروج کی طرف جا رہے ہیں, عروج کی طرف. اب سونا نہیں آپ نے, جاگنے. احباب دی وقار رب ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سبحان اللہ کہیے ذرا. علماء کرام تشریف فرما ہے, امجد صاحب نے اور نعیم اتاری صاحب نے, احسن اتاری صاحب نے یہ کتنا کمال کر دیا. محفل کو سجایا, لوگوں کو بھلایا, لنگر کا انتظام و اہتمام فرمایا, یہ پنڈال سجا کے سارا کچھ یہ بنا کے بتا رہے ہیں. لوگوں سنو, صدیاں بیت گئی, مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, لیکن آج بھی نعرہ یہی ہے, اے تن بھی نبیدہ من بھی نبیدہ, اے تن بھی نبیدہ من بھی نبیدہ. اب پھر کوئی پوچھے دوسرے معنوں میں ترجمہ کر, تو نے کیوں محفل سجائی تھی, آخر تیرا رشتہ کیا ہے, تعلق کیا ہے, تیرا ناطہ کیا ہے, تیرا رابطہ کیا ہے, تو بول پڑیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ کرے ہاتھ سلامت ہو جائے جو اٹھائے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور دو گئی جو کہ لوگوں, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور یہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. یہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. علامہ نجم الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری, شاہ صاحب, علامہ مبشر صاحب, نعت خانہ نے شیریں لسان, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی سر کے ساتھ, کوئی گور کے ساتھ, کوئی انداز بیاں کا زور بازو دکھا رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی آواز میں گفتگو کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پرندوں کی گفتگو سکھائی. پرندے ایسے بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں, جو کہتے ہیں, ایسا ایسا کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا یہ جنوں کی بولی, یہ انسانوں کی بولی, یہ پرندوں کی بولی. میں بتانے لگا ہوں, کمال والی بات ہے, کمال والی بات ہے. وہ پرندوں کی جانتے ہیں, میرا محمد پتھروں کی جانتا ہے. وہ پرندوں کی جانتے ہیں, میرا نبی درختوں کی جانتا ہے. وہ پرندوں کی جانتے ہیں, میرا نبی انسانوں کی جانتا ہے. وہ پرندوں کی جانتے ہیں, میرا نبی چند قلعے والے نہیں جانتا ہے. ہاں اب دیکھیے گا کیسے دیکھتے ہیں. سارے نبی آئے, ہر نبی کو رب نے معجزات دیے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ. اللہ کرے وقت آخر ہو پھر یہی مسکراہٹ سج رہی ہو. لوگ کہے اور تجھے کوئی اس وقت خوف, درد, مصیبت محسوس نہیں ہو رہی تو کہنا لوگوں جنازے کا ماحول کیسے بنے گا. میں جنازے کی چارپائی پہ بھی لیٹ کے کہوں گا فوتو برابل کعبہ رب کعبہ دی قسمیں, اس حال سے میرا جنازہ اٹھی ہے. میرا خدا بھی راضی ہے, حسنین دا نانا بھی راضی ہے. 1.5 کروڑ تو اتنے بندے آ گئے گئے, اتنے سارے تھلے تاڑ, سارے سنی, ہر آنکھ اشک بار. پوچھا جا رہا تھا اس میں بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو, تو ہر بندہ یہی گفتگو سماعت کہہ رہا تھا. ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا, لوگوں تمہیں پتہ کوئی نہیں, کسی عام کا نہیں, کسی عام کا نہیں, کسی عام کا نہیں, محمد کے سچے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. کسی عاشق کا جنازہ تھا, اس جنازے کی چارپائی بھی بتا رہی تھی, اس جنازے میں ماحول بتا رہا تھا. وہاں داتا علی حجویری کی روح بھی آئی ہوگی, وہاں خواجہ حجویری بھی آئی ہوگی. کیسا جنازہ تھا. کچھ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی, لیکن کچھ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لک توڑ گیا. بابا تو چلا گیا, بیٹھا رہتا تھا, ہمیں کھڑا کر گیا. کہتا ہے سنیو جاگ کے رہنا, قیامت کی صبح تک ہمارا بچہ یہی نعرہ لگائے گا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر کوئی پوچھے نعرہ کیوں لگاتے ہو تو کہہ دینا تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں, تیرے گیت گاواں. رب ذوالجلال نے نبیوں کو بھیجا, کسی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, ان کو بند کر دے, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 1 معجزہ, کسی کو 2 معجزے اور کسی کو 3 معجزے. اور سب سے زیادہ جس نبی کو معجزے دیے, سب سے زیادہ سنیے الفاظ, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. 9 معجزے, 9 معجزے, موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے
بس سب نبیوں کو دیتا رہا، ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تعداد کتنی؟ 9۔ ہر جگہ پہ دیکھیں تو محدود چیز نظر آتی ہے، ایک کا بھی ہاتھ، دو کے بھی ہاتھ، 3 کی ہاتھ، 9 کی ہاتھ، لیکن جب تیرے نبی کی بات آئی، جب میرے نبی کی بات آئی، جب اس نبی کی بات آئی جنہیں کہا جاتا ہے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسقیاء، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مجتبی، نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راکب بحروں پر، مالک خشک تر، سطوت بھاو تر، راہ راہ پر، نطق شیری اثر، ذات والا گوہر، عالم ہست و بود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، تم سے سب کی نمود، اے امیر جنود، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود۔ جب مصطفیٰ کی بارے تکبیر، اونچی بات سے اونچی بات سے اونچی بات سے عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ بڑے درد کے ساتھ یہ جوان اذان پڑھا کرتا تھا، بڑے درد کے ساتھ، مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہر جوان کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ سجے۔ اب آپ ابی بکر سنیے گا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میرے نبی کی بات آئی، تیرے نبی کی بات آئی تو خالق نے فرمایا محبوبہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 نہیں، مالک کتنا؟ اب کہنے والا بولی بول گیا، سر سے لے کر بول ذرا سبحان اللہ یار ذرا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر مصور وہ کیسا ہوگا۔ احباب ابی بکر، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اب میرے خالق نے میرے مصطفیٰ کو جو شانیں دی سنتا جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خالق فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کے لیے جنوں کا، انسانوں کا لشکر، بھاری لشکر جمع کر کے ان کی طرف لگا دیا، ان کے پیچھے لگا دیا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی باری آئی، خالق نے فرمایا محبوبہ اب تیری مدد کے لیے میں 1000 فرشتے بھیجتا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے۔ ایک مقام پہ فرما دیا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 فرشتے۔ ایک مقام پہ فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 فرشتے۔ مالک فرشتہ تو ایک بھی آ جائے تو بڑی طاقت رکھتا ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے جب شان بڑی ہو تو فوج بھی بڑی ہوتی ہے، شان بڑی ہو فوج بڑی ہوتی ہے۔ ہر طرف دیکھو جو چہرے بجھے ہیں وہ چاند ہیں، جو چہرے سجے ہیں ہر طرف، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، ہر طرف دیکھو میرے نبی کا میلاد نظر آ رہا ہے، میلاد کی محافل کا انعقاد نظر آ رہا ہے، ہر سنی کا چہرہ سجا نظر آ رہا ہے، ہر بندہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور اب کیسا تھا؟ اب سنیے گا یہ رشتہ ہے کیا، رشتہ ہے کیا؟ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب حضرت ابو دجانہ سامنے بیٹھے ہیں حضور کے سامنے۔ ابو دجانہ صحابی رسول ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو دجانہ میں چند دن سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہے وہ محبوب جو نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں دکھڑے سنانے کے لیے یورپ کی سرزمین پہ نہیں جانا پڑے گا، واشنگٹن ہاؤس وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، ہمیں دکھڑا سنانے کے لیے کسی ایرے خیرے نتو خیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جب بھی اپنے دل کی سنانی ہوتی ہے مدینے کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ احباب ابی بکر سنیے گا الفاظ کمال کے ہیں، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب سامنے حضرت ابو دجانہ فرمایا میں دیکھتا ہوں چند دن ہو گئے ہیں فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے لیکن دعا کیوں نہیں مانگتا ہے، یار کہ ہمارے ساتھ مل کے کیوں نہیں جاتا، جلدی سے کیوں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھتا ہوں، آپ نے تو پڑھایا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ حضور بات یہ ہے میرے ساتھ والا جو ہمسایا نا، ساتھ والے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، الفاظ سنیے گا، سنیے، کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، کھجوروں کا پھل پکا ہوا ہے، رات کو ہوا کے جھونکے سے پھل گرتا ہے میرے صحن میں آتا ہے، صبح کو اپنے بچوں کے جاگنے سے پہلے
پھل کو چنتا ہوں، جھولی میں ڈالتا ہوں، دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اس کے گھر میں پہنچاتا ہوں، یہ تیری ہے نہ کہ میری ہے۔ یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی، یہ حضور نے تربیت کی ہے۔ حضور میں تو میں، میری بیوی تو بیوی رہ گئی، ہم بچوں کو بھی غیر کا پھل نہیں کھانے دیتے۔ یہ ہے تربیت میرے نبی پاک علیہ السلام کی ہوئی۔ احباب ذی وقار، حضور نے فرمایا ایسے کر، ابو دجانہ اپنے اس بندے کو ہمسائے کو بلا کے لے کے آ، تیری مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ جب اس بندے کو بلایا گیا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دے، بدلے میں 10 درخت لے لے۔ کہاں؟ ان جنہ، جنت میں۔ اونچی آواز سے، پھر اونچی آواز سے۔ جس کے لیے حضور فرمائے جنت میں 10 درخت، جنت تو پکی ہو گئی، بندہ اندر سے کھوٹا تھا، کہتا ہے جنت بھی غائب، درخت بھی غائب، یہ تو میرے سامنے ہے، میرے گھر میں ہے، پھل کھاتا ہوں، پکتا ہے، موجود لیتا ہوں، وہ پھر کہاں کیسے نظر ہی نہیں آتی۔ بندہ اندر سے کوڑا نکلا، سودا نہیں ہوا۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، فرماتے ہو بے لیا 10 کھجوروں کے درخت فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں، میرے ہیں، 10 تو رکھ لے، ایک کھجور کا درخت ہمارے اس بھائی کو دے دے۔ ٹھیک ہے جی، سودا منظور۔ گھر میں گیا، بڑا خوش ہو کے الفاظ سننے والے ہیں، کہتا ہوں مائی وائف، او میری بیوی، بیسٹ از مائی لائف، میری زندگی میں بڑی کمال ہو گئی ہے۔ آندھی کی ہویا ہے؟ کہتا ہے سودا کمال کا کیا ہے، ایک کے بدلے 10 لیے ہیں۔ مزے والی گل اے بھی ساڈے ہی گھر ہے، گھر جا کے سمجھ لیا جی، ایک کے بدلے 10 لیے ہیں۔ ماشاءاللہ میاں صاحب بول پڑے سبحان اللہ یار، ایک کے بدلے 10 لیے ہیں۔ مزے والی بات یہ بھی ہمارے گھر میں ہے، یہ بیچ دیا ہے، ہمارا نہیں لیکن ہمارے گھر میں ہے۔ جب پھل پک کے گرے گا، کچھ کھا لوں گا، کچھ دے دوں گا، انہیں کیا پتا چلے گا۔ رات پڑی، آنکھ لگی، آنکھ لگی تو لگ ہی گئی، لگی تو لگ ہی گئی۔ صبح ہوئی، دن کے اجالے میں باہر آیا، درخت غائب، حضرت ماں سبحان اللہ گیا، درخت غائب۔ آندا او مائی وائف، او میری بیوی کدھر گیا میرا درخت، او کدھر گیا میرا درخت؟ آج تک درختوں کو غائب ہوتے نہیں دیکھا۔ بندہ غائب ہوتا ہے، زیادہ بات ہے، درخت کہاں چلا گیا؟ باہر نکلا، صحن میں جا کے دیکھتا ہے ساتھ والے گھر میں کھڑا تھا۔ اب تیری سبحان اللہ سننے کا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا تھا کہ میٹھی میٹھی کھجوریں مدینے میں جا کے کھا لیا۔ جب دیکھا نا درخت ساتھ والے گھر میں چلا گیا، حیران ہو کے کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا انہیں پتہ نہیں چلے گا، کچھ کھا لیا کروں گا، اوے کھجوریں تو کھجوریں رہ گئی، ان کے اشاروں پہ تو درخت بھی حرکت میں آ جایا کرتے ہیں۔ جن کی نگاہ درختوں پہ جا رہی ہو، ہمارے وقتوں پہ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ بس میری گفتگو بڑی اختصار کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں، بڑے اختصار کے ساتھ۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، بابا جی اٹھے، غازیان اٹھے، کئی تو شہداء ہو گئے اور کئی غازیان بنے، ہم بچے ہیں، ہم میں سے بھی کئی گئے ہیں وہاں پہ، ماحول دیکھا۔ لیکن ایسا میں وہ واقعہ آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور، آخری واقعہ سماعت کریں۔ اور ہندو بیٹھے تھے، ایک پنڈت ان کا تقریر کر رہا تھا، پانڈی سی تقریر انہیں کی کرنی۔ تقریر کے دوران اس نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ پیچھے بیٹھا ہوا تھا ملنگ، جڑا انہاں تو سی بڑا تنگ، تسی تے کھول کے سبحان اللہ کہہ سکتے وہ چوڑا پان والی قوم جنہاں دے چولے وچ 2-4 بندے لوک جاندے ہیں، 6 مہینے بعد نال والی قوم، لیکن وہ دے ہاتھ وچ متحر سی، ڈنڈا بڑا کمال سی، وہ 7 رنگا والا۔ اپنے ڈنڈے کو کہتا ہوگا آج اس بندے کا خاتمہ نہیں کرے گا، تجھے ڈنڈا کون کہے گا؟ ڈنڈا بڑا کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہتھے جڑے نا تو فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ کا نظارہ کرواتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دے فرعون کے دربار میں تو اژدہا بنتا ہے، اگر پکڑ لے تو عصا بنتا ہے۔ ڈنڈا بڑا کمال ہے۔ وہ بندہ اٹھ کے آیا، الفاظ آخری ہیں، سماعتوں کو طاقت دو۔ ادھر سے اٹھ کے آیا، محفل کے اینڈ پہ تھا، سٹیج پہ چڑھا، اس نے اس تقریر کرنے والے مقرر کے سر پہ ایک ہی ماری، 100 سنار کی 1 لوہار، ایک ہی ماری تگڑی، کمال کی ماری، سر پھوٹا، خون نکلا، بندہ مرا تو مر ہی گیا، مر گیا، ہمارے مر کے تر جاتے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کوشش کر مر کے زندہ ہو جا۔ آج پوچھ خادم حسین ہر دل میں رہتا ہے، کچھ کر کے گیا نا، یہ ہے بابا فرید کا قول، انہوں نے یاد کیا تھا۔ مر گیا،
पुलिस वालों ने पकड़ा, जेल में डाला, सलाखों के पीछे था। चंद जुमले हैं, अल्लाह की कसम दिल को तड़पा देंगे। पीछे सैयद तोड़ गया। दुआ करो औखा वेला आ जाए तो सैयद भी आ जाए। अल्लाह अकबर। सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, जाके फरमाते हैं बेलिया ना तो तू आलम ना तू हाफज ना ही तू बड़ा नमाजी नजर होना है, काम बड़ा सोहना कीता ही। रो के कहता बाबा एक गल दसना। फरमाया दस तेरी ते सुनना आया वा। आंदा गुनाहगार आ गद्दार ते नहीं। मेरे मालिक हमें भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के वफादारों में शामिल रख और इन्हीं में मौत नसीब फरमा। आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पे नारा हो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।